کون کون سی میری سسٹر ہے جس کی عید میری طرح گزری ہے، جس طرح میری عید بہت بری گزرنے والی ہے؟ کیا آپ کے ساتھ بھی اس عید پر ایسا ہی ہوا ہے؟ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ولاگ بنانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا، دل بہت اداس ہے پورے منتھ کے روزے رکھنے کے بعد۔ پھر بھی یہ عید سیڈ کیوں ہے، دل کیوں اداس ہے؟ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو 2 بری خبریں بتاؤں گی جس کی وجہ سے میرا دل سیڈ ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، دل بالکل بھی نہیں لگ رہا۔ دل کر رہا ہے کہ بندہ بس یہ مر جائے، جینے کو دل ہی نہیں کرتا۔ کس کے لیے جینا ہے؟ جب ماں مر جاتی ہے تو دنیا میں کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ جب اپنی ماں زندہ ہوتی ہے تو ہر کوئی یاد کرتا ہے، ماں کے مرنے کے بعد کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ ہماری بیٹی زندہ ہے یا مر چکی ہے، وہ کون سے شہر میں رہتی ہے، کہاں رہتی ہے، جی رہی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ سب سے بری خبر فرسٹ والی یہ ہے کہ عید آئی، پورا منتھ میں نے انتظار کیا، شب رات آئی، میں انتظار کرتی رہی کہ شاید میرے گھر والے عید بھیجیں گے، بھائی باپ یا ستیلی ماں کوئی تو خیال کر لے گا کہ ہم نے شب رات بھیجنی ہے یا عید بھیجنی ہے، لیکن کسی نے بھی ہمیں یاد نہیں کیا۔ ان 13 سال میں کسی نے بھی کوئی عید نہیں بھیجی، کوئی شب رات نہیں بھیجی۔ اس وجہ سے دل بہت سیڈ تھا، بہت اداس تھا کہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کے والدین عید بھیجتے ہیں، بے شک وہ 1 کلو ہی چیز کیوں نہ ہو، کپڑے بھیجتے ہیں، چیزیں بھیجتے ہیں۔ میری جو 2 دیورانیاں ہیں ان کی عید آئی تو دل اور زیادہ سیڈ ہو گیا، کیونکہ سب پوچھنے لگے کہ آپ کے گھر والوں نے عید نہیں بھیجی، آپ کے کپڑے نہیں آئے، کوئی چیز بھی انہوں نے نہیں بھیجی، یہ دیکھو ان کی عید آئی ہے، ان کے لیے چیزیں بھیجی ہیں، کھانے کا سامان، پینے کا جو بھی ہوتا ہے، عید پہ جو جو چیزیں بھیجی جاتی ہیں، کپڑے، ہر چیز انہوں نے بھیجی، لیکن میری کسی نے بھی نہیں بھیجی۔ ماں اگر زندہ ہوتی تو شاید ہر چیز ٹائم سے پہلے آ جاتی، ہمیں انتظار نہ کرنا پڑتا۔ ستیلی ماں ستیلی ہی ہوتی ہے، اس کو اپنی اولاد کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر ستیلی ماں سگی بن جائے تو سگی ماؤں کو کون یاد کرے؟ میری کون کون سی سسٹر ہے جن کی عید ماں کے بغیر گزری، جن کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، جن کو عید پر یاد نہیں کیا جاتا، کسی موقع پر یاد نہیں کیا جاتا، کسی بھی لمحے پر، کسی بھی خوشی میں یاد نہیں کیا جاتا۔ اس لیے میں بہت زیادہ سیڈ ہوں، دل کر رہا ہے کیا کروں کیا نہ کروں۔ دوسری بیڈ نیوز یہ ہے کہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کے بعد اس عید پر میرے کپڑے نہیں سلے، کوئی چیز بھی، کوئی شاپنگ نہیں کی کہ تاکہ عید منا سکوں، عید کے کپڑے۔ دل ایسے کرتا ہے کہ کاش ماں باپ عید بھیج دیتے، وہی کپڑے پہن لیتی۔ کچھ مجبوری کی بنیاد پر ہم کپڑے نہیں لے سکے۔ انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، گھر کے حالات ہوتے ہیں جس وجہ سے انسان کپڑے نہیں لے پاتا۔ دل بہت پریشان ہوتا ہے، دل بہت بوجھل ہوتا ہے۔ میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ جن کے والدین بہن بھائی زندہ ہیں ان کی قدر کریں، ان سے اچھے سے وقت گزاریں۔ جن کی بیٹیاں ہیں ان کو عید پر کوئی بھی خاص موقع ہو ضرور یاد کریں۔ پتہ ہے سسرال میں ان کی بہت باتیں سننی پڑتی ہیں، بہت بےعزتی ہوتی ہے، بات بات پر وہ لوگ سناتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں نے یہ نہیں کیا، آپ کے گھر والوں نے یہ نہیں کیا، تو دل اور زیادہ پریشان ہوتا ہے، رونے کو دل کرتا ہے، انسان رو بھی نہیں سکتا۔ چپ کے ساری رات لیٹنے کے بعد تکیے میں منہ چھپا کر رونا پڑتا ہے۔ انسان سسرال میں تو کسی کے سامنے رو بھی نہیں سکتا، ہنس بھی نہیں سکتا، وہ بھی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ لوگ رونے کا بھی مذاق اڑائیں گے۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن کی بھی بیٹیاں ہیں ان کو ٹائم سے پہلے عید، شب رات، کچھ بھی موقع ہو سب سے پہلے بھیج دیا کریں تاکہ ان کی سسرال میں عزت ہو۔ کچھ بھی چیز آ جاتی ہے تو اگلے بندوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں کہ اس کے گھر والوں نے کچھ نہ کچھ بھیجا تو ہے، لیکن جن کی نہیں آتے ان کا ہر دن، ہر وقت، ہر لمحہ اداس گزرتا ہے، سیڈ گزرتا ہے، وہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پاتی۔ کس کس کا جواب دے، کس کس کا منہ بند کرے، خود اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے
کہ نہ وہ کوئی جاب کرتی ہے، ایک ہاؤس وائف کیا کر سکتی ہے، بس گھر ہی سنبھال سکتی ہے، ان کے طعنے سن سکتی ہے، ان کی باتیں برداشت کر سکتی ہے۔ میں بہت روتی ہوں کہ کاش آج ماں زندہ ہوتی۔ آپ سب میرے لیے دعا کریں، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔